اللہ سبحانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا ہر وہ عمل جو اللہ کی اطاعت میں ہے اور قرآن کریم دین حق کی اشاعت کے لیے ہے، اس کا کوئی عمل جو ہے، کوئی پہلو جو ہے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تم اپنے کار منصبی میں مصروف رہتے ہو، اللہ تمہارے اعمال پر آگاہ ہے۔ اور پھر یہاں اصولی بات اللہ سبحانہ نے یہ سمجھا دی کہ دنیا کا کوئی ذرہ خواہ وہ کتنا ہی مخفی کیوں نہ ہو، دنیا کی کوئی بڑی چیز زمین و آسمان میں جو موجود ہے، کوئی بڑی سے بڑی چیز، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز، مگر ان سب کو ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ نے کتاب مبین میں۔ یہاں تک ارشاد فرمانے کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو کہ بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، سنو کہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان آیات بینات میں سے آج خصوصیت کے ساتھ مجھے آپ حضرات کی خدمت میں آیہ مبارکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس سے متعلق کچھ امور آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، یہاں رب تعالی نے اپنے کلام میں جو طریقہ تخاطب اختیار فرمایا، دو ایسے حروف کا ذکر فرمایا ہے، الا تنبیہ کے لیے اور انا کا حرف تحقیق کے لیے۔ خوب خبردار ہو کے سنو کہ بلا شبہ اللہ کی مخلوق میں وہ برگزیدہ اور خدا رسیدہ بندے جو اولیاء کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، اللہ کے صالحین بندوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، ان پر کچھ خوف نہیں اور نہ وہ فکر مند رہتے ہیں۔ محترم بھائیوں، میرے قابل عزت بزرگوں، ولایت دین اسلام میں ایک بہت بڑا درجہ ہے جو اللہ سبحانہ کے خاص بندوں کو اس کے خاص فضل سے عنایت ہوتا ہے۔ اس میں انسانی کوشش بھی شامل ہے، اللہ کی موہبت بھی شامل ہے اور خاص اس کا فضل بھی شامل ہے۔ بندہ
اپنے طور پر اللہ سبحانہ کے دین حق کو سمجھ کر اس پر صحیح طور پر عمل پیرا ہو کر کے جب جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ کی عطائیں اس کے ہم نوا ہو جاتی ہیں، اور ان کی جمع ہو جانے کی برکت سے بندے پر اللہ کا وہ فضل نصیب ہوتا ہے کہ اسے وہ اپنے اولیاء کی صف میں شمار فرما لیتا ہے۔ اور جس کو اللہ سبحانہ درجہ ولایت نصیب فرما دے، اس کے لیے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی خوف مسلط نہیں ہوتا، وہ فکر مند نہیں رہتے۔ مانا جس طرح ہم چھوٹے بڑے امور میں آ کر کے گھبرا جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بارگاہ بندہ کبھی دنیا کے معاملات میں گھر کر پریشان حال نہیں ہوتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ توکل علی اللہ کی سعادت اسے اس قدر میسر ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ کی حفاظت کے حصار سے باہر نہیں سمجھتا، اور اس کا توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بظاہر حالات جتنے بھی ناہموار ہو جاتے ہیں، مگر اللہ کا وہ نیک بندہ ان حالات کی ناہمواری کی وجہ سے پریشان حال نہیں ہوتا، گھبراتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ اپنی رحمت سے اسے قرب خاص کی وہ منزلیں عطا فرما دیتا ہے کہ وہ ہر فکر سے پھر آزاد بھی ہو جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، میرے عزت کے لائق بزرگوں، دین متین میں یہ چیز طے ہے کہ ولایت کا درجہ یہ ملتا اسی کو ہے کہ جس پر اللہ کی طرف سے ایمان کی جو امور ذکر کیے گئے ہیں وہ ایمان کی تمام شرائط پر پورا اترتا ہو، اس کا اعتقاد اللہ کے ساتھ 100% درست ہو، اور دوسرا فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اس کا کوئی عمل جو ہے وہ شریعت حقہ کے باہر نہ ہو، خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع رکھتا ہو۔ یہ دو الفاظ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے گویا لفظ اولیاء اللہ کی پوری تفسیر ہے کہ ولی کا درجہ کبھی بھی کسی فاسق و فاجر کو نصیب نہیں ہو سکتا، اللہ کی نافرمانی کا مرتکب کبھی ولایت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا، بھلے وہ دنیا میں رہتے ہوئے زہری اسباب کے ساتھ دنیا میں جتنی بھی مقبولیت پا لے گا، مگر ولایت حق کا، اللہ کی بارگاہ کا قرب خاص جو ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح ایماندار ہو، اس کا اعتقاد اللہ کے بارے میں درست ہو، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اس کا عمل بھی شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کے تابع ہو جائے، ورنہ کوئی آدمی ولی نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
نے لفظ ولی کی تعبیر کو بیان فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ولی کی تعبیر آسان ترین لفظوں میں یہ ہے کہ جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، یعنی اس کا وجود، اس کا عمل، ولی کی گفتگو، اس کا بیٹھنا اٹھنا وہ اتنا پاکیزہ اور شائستہ ہوتا ہے کہ آپ جب اسے دیکھو گے تو آپ کو اللہ سبحانہ کی یاد آ جائے گی۔ یہ ولایت کی علامت ہے، نشانی ہے۔ اور فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان میں پختہ اور عمل میں شستہ ہوتے ہیں، ان کا ایمان بھی اللہ پر مضبوط ہوتا ہے اور ان کے عمل میں بھی کوئی جھول باقی نہیں ہوتا۔ دوسری بلکہ تیسری خوشخبری ان کے لیے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے نوید رحمت ہے۔ دنیا میں خوشخبری کی تعبیر ہمارے علماء تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کے بارگاہ میں جو آدمی پسندیدہ درجہ ولایت پہ فائز ہو جاتا ہے، اس کا ذہن، اس کا فکر، دل اس قدر صاف اور شائستہ ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ سبحانہ کی طرف سے اچھی اچھی خوابیں یہ دیکھنا نصیب ہوتی ہیں۔ ہمارا عام تجربہ ہے زندگی کا، میں آپ لوگ جب ہم نیند نکالنے کے لیے سونے کی کوشش کرتے ہیں، عام ذکر ملتا ہے لوگوں کو کہ ڈرونے خواب دیکھتے ہیں۔ صالحین امت پر اللہ اپنی رحمت یہ فرماتا ہے کہ انہیں خوابوں میں اچھی اچھی خوشخبریاں عطا فرماتا ہے، ان کے خواب پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اور کئی اللہ کے ایسے نیک بندے جو خواب میں بالخصوص اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ فرماتے ہیں، یہ پہلی۔ اور فرمایا کہ آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری اور نوید رحمت ہے، مانا کہ آخرت کی زندگی بھی اللہ سبحانہ ان کی اپنے فضل سے اتنی پاک صاف فرما دیتا ہے کہ وہ آخرت کے عذاب سے پھر خوف زدہ نہیں ہوتے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے محترم دوستو، قرآن کریم نے جو اس مقام پر ولایت کا معیار مقرر کیا، میں آج ہلکا سا آپ حضرات کی خدمت میں اس کا پہلو زیادہ زور کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمائے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اب ہم صالحین امت، اس کا پہلا مصداق لوگ جو ہیں وہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک صحابہ کی جماعت ہے۔ حضور کا ہر صحابی ولایت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے، یہ امت کا متفق فیصلہ ہے۔ حضور کے صحابہ کی اتباع میں تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، محدثین، فقہائے امت، علماء امت، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت میں وقف کر دی تھی۔ ہمارے دور میں اور ہم سے پہلے، ہمارے بعد ایک آفاقی شہرت کی حامل شخصیت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، غوث اعظم، آپ نے
اپنی ولایت کا، اس قرب خدا بندی کا اور اللہ کی ان کے اوپر جو عنایت ہوئی اس کا وید سبب آپ نے یہ بیان فرمایا کہ میں نے دین حق کو پڑھا اور پھر ساری زندگی دین حق کی تبلیغ و اشاعت میں بسر کر دی۔ اس کی برکت سے اللہ سبحانہ نے مجھے ولایت کا وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو امت کے بہت کم لوگوں کو نصیب ہے۔ یعنی یہ معنی پڑے گا، یہ تسلیم ہے بات کہ جو جس قدر دین کا خادم ہے اسی قدر وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ کا صالح آدمی ہے۔ یہ عام طور پر ہمارے ہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ فلاں بڑا صاحب کرامت آدمی ہے، اس سے خرق عادت امور بڑے ظاہر ہوتے ہیں، وہ تو جی دیکھتے دیکھتے آگ کے انگاروں کو پھول بنا دیتا ہے، پھولوں کو وہ آگ کے انگاروں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ جو ہے یہ ولایت نہیں ہے، یہ شعبدہ بازیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے اولیاء وہ تو ایسے برگزیدہ لوگ تھے جن کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا فقط اللہ کی یاد ہوا کرتی تھی، اور اس کے دین حق کو پوری دنیا میں پھیلانا یہ ان کا اولین فرض سمجھتے تھے وہ اپنا۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بارے میں یہ خود ارشاد فرمایا کہ میرے اس عمر پر فائز ہونے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ میں نے دین حق کو سمجھا اور پھر ساری زندگی میں نے دین حق کی خدمت کی ہے۔ اور اسی طرح ہماری امت کے دیگر صلحاء جن کے اوپر قوموں نے اچھائی کے تذکرے لکھے، جن کے اوپر علماء نے اپنی حرف تحسین ان کی خدمت میں پیش کیا، یہ سب لوگ اس طرح کے تھے کہ کوئی ان میں سے ایسا ہم نہیں پا سکتے جو ولی بھی ہو اور پھر سنت مصطفی کا مخالف بھی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے قریب زمانے میں یا ہمارے قریب علاقے میں حضرت سیدنا شیخ علی حجویری رحمہ اللہ تعالی، یعنی اتنا بڑا آدمی اپنے مقام روحانیت میں اللہ سبحانہ نے انہیں وہ قبولیت عامہ بخشی تھی کہ ہندوستان کا سب سے اول مبلغ حضرت سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ اجمیری معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی قبر انور کے قریب بیٹھ کے چلہ فرماتے رہے، آپ معتکف رہے یہاں پر، اور جب آپ وہاں سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا کہ مجھے اس جدوجہد سے اتنا فیضان نصیب نہیں ہوا تھا جتنا حضرت علی اجویری رحمت اللہ علیہ کی صحبت پاک میں مجھے اللہ سبحانہ نے نواز دیا تھا۔ یہ کیوں تھا ایسا؟ اب کیا ہم سیدنا شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ پر بدگمانی کا خیال کر سکتے ہیں؟ ایسا کرنے والا خود کو ذوق آدمی ہے۔ نہ ہی ہم حضرت سیدنا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کوئی ہلکا حرف کہہ سکتے ہیں۔ ماننا یہ پڑے گا کہ وہ دونوں بزرگوں کے آپس میں وہ روحانی کنڈکٹ جب ہوا تھا، تعلق قائم ہوا گیا تھا، تو سیدنا معین الدین رحمت اللہ علیہ کو حضرت سیدنا شیخ علی حجویری کی بارگاہ سے اللہ نے وہ روحانی پیغام دیا جسے لے کر کے آپ نے ہندوستان کی تقدیر کو بدل دیا تھا۔ کفر کے اس میدان میں اللہ کا وہ واحد آدمی جب کھڑا ہوا تو وقت کی ہر طاقت نے آپ کی مخالفت کی، مگر وہ فیضان جو رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے لے کر کے چلے گئے، وہ فیضان جو اولیاء امت کی برکتوں سے لے کر کے وہ چلے گئے، تنہا سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اس علاقے میں آپ نے دین حق کا وہ کام کیا
کہ بڑی بڑی انجمنیں جو ہے جو ان کے کام کے سامنے زیرو نظر آتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ مرتبہ ہے، یہ وہ مقام ہے جو فقط اللہ کے پر ایمان کی قوت اور عمل کی مضبوطی کے ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ یہی قرآن کریم یہاں ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ جو ایمان لائے اور متقی ہوئے، ولایت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز بھی یہی لوگ ہوں گے۔ میری دوسری گزارش اس سلسلے میں، اللہ سبحانہ نے اس نظام کائنات کو جب قائم فرمایا، جیسے آپ مخلوق ہیں، میں مخلوق ہوں، دیگر اشیاء مخلوق ہیں، ایسے ہی آسمان اور زمین یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اب قرآن کریم کا آپ مطالعہ فرمائیں، میں آیات کی تفصیل کی طرف نہیں جا سکتا، احادیث رسول کا مطالعہ فرمائیں۔ زمین یہ سطح آب پر ہے، کرۂ ارضی جتنا بھی ہے یہ پانی کے اوپر ہے، اور اس کے اطراف میں بھی پانی ہے، تو چوتھائی حصہ خشکی کا ہے جس کے اوپر انسانی آبادی ہے۔ زمین کو جب پیدا کیا گیا تو یہ لرزی، آسمان اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں بے قرار تھا۔ احادیث رسول سے، قرآن کریم کی آیات بینات سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ نے ستاروں کو آسمان کی مضبوطی کا باعث بنایا، اور جیسے زمین کو جب اس کے اوپر لرزہ طاری ہوا، اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، یہ زمین کی میخیں ہیں۔ ایسے ہی روحانی دنیا میں اولیاء اعظام، صلحاء امت، اللہ کے نیک بندے جو ہیں، اس زندگی کے نظام کو برقرار رکھنے میں اللہ کی یہ میخیں ہیں۔ اگر دنیا سے یہ نظام ختم ہو جائے تو دنیا کے وجود کا برقرار رہنا یہ بہت مشکل امر ہو جائے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان میں ستارے یہ آسمان کے وجود کا باعث ہیں، اس کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر اللہ کے علماء، امت کے علماء، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے زمین کا نظام جو ہے یہ کرۂ ارضی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ معنی یہ نکلا کہ جیسے اللہ سبحانہ نے دنیا کے نظام کو ظاہری اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ نے اپنی معرفت کے نظام کو بھی، اپنی طرف آنے کے راستوں کو بھی ان روحانی اسباب سے جوڑ رکھا ہے۔ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں، کسی بھی شعبہ زندگی کو آپ کو اپنانے کی جب ضرورت پڑے گی، لازمی امر ہے کہ آپ کسی نہ کسی رہنما کے سامنے آپ اپنے آپ کو جھکائیں گے، اس سے حاصل کریں گے، تب جا کر کے آپ انجینئر بن سکیں گے، آپ ڈاکٹر بن سکیں گے، آپ دوسرے کسی شعبے میں مہارت پا سکیں گے۔ اسی طرح اللہ نے اس روحانی سسٹم کو بھی قائم رکھنے کے لیے ان پاک ہستیوں کے وجود کو امت کے لیے رحمت قرار دے دیا۔ لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ صلحائے امت کسی بھی شکل میں ہوں، اللہ سبحانہ نے ان کے وجود کو امت کے لیے اتنا برکت کا باعث بنا دیا ہے کہ ان کے وجود سے امت جو ہے وہ ایسے ہی پروان چڑھتی ہے جیسے کوئی کمپل پودا بن کر کے پانی اور خوراک حاصل کر کے درخت بن جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، میرے محترم دوستو، تیسری بات ہمارے لیے توجہ کی حامل جو ہے وہ یہ ہے کہ
کہ آج آپ دیکھتے ہیں یہی پاکیزہ بارگاہیں، یہی پاکیزہ آستانے، جب خانقاہی نظام، ایک تربیت کا ماحول امت میں زندہ تھا، آج انہی خانقاہوں پر، انہی جگہوں پر، ان پاک ہستیوں کے مقدس مزارات کے اوپر آج ایسی خرافات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں واضح طور پر عرض کروں، اس کا تعلق نہ دین سے ہے نہ ان کے ذاتی مشن سے ہے۔ اب اگر سیدنا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، آج ان کا عرس ذوق شوق کے ساتھ امت منا رہی ہے، ان کی تقریبات ہو رہی ہیں، اگر ان کے اطراف میں بیٹھ کر کے کوئی بد نصیب آدمی بھنگ کے گھوٹے لگا رہا ہو، کوئی نشے کا عادی ہو، تو کیا یہ علی حجویری کی تعلیم ہے؟ غلط ہے یہ، بلکہ اس وجہ سے ان پاک باز ہستیوں کے مشن میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ وہ تو ساری زندگی خود کو اللہ کے دین کے تابع کر کے گزار گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کر گئے، اور آج میرے جیسا کوئی بدعمل شخص اپنے آپ کو ان علائشوں میں مبتلا کر کے کہے کہ جی یہ علی حجویری کا مشن ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اتہام اور الزام ان پاک باز بزرگوں پر اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ نااہلی ہے ان اداروں کی جو آج ان کے اوپر کنٹرول کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی جو آج اپنے آپ کو ان کی سجادگی کا حقدار سمجھتے ہیں۔ مثلا آج کتنے مزارات ایسے ہیں جو اوقاف کے ادارے میں ہیں، تو جب اوقاف یہاں سے ایک خطیر رقم ملک کے لیے وصول کرتی ہے تو اس کا لازمی امر ہے، فریضہ بنتا ہے، اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، فریضہ بنتا ہے محکمے کا کہ وہ ان آلائشوں سے بھی ان بزرگوں کے مزارات کو صاف کرے۔ کوئی بھنگ چرسی پینے والا آدمی ان پاک جگہوں پہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، شیخ الاسلام حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ، حضرت سیدنا علی حجویری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سید الطائفہ، سلطان الاولیاء حضرت خواجہ خواجگان سیدنا نظام الدین محبوب الہی، یہ ساری زندگی اللہ کے دین کے خادم بن کر کے رہے، رسول اللہ کی سنت کے پہرے دار بن کے رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان لوگوں کے اوپر امت جھکی ہو صرف نشے کی بنیاد پر، صرف بھنگ کی بنیاد پر؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے اوپر آج کے اس دور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے روحانی منصب پر یہ وہ گندی تہ ہے جس کو ہٹایا جانا آج بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ پھر سے وہ امت میں خانقاہی نظام بحال ہو جو اللہ کے ان پاک باز بزرگوں کا، اللہ کے ان نیک بندوں کا مشن تھا۔ حضرت سیدنا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یا آپ کے خلفاء میں حضرت خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ نظام الدین محبوب الہی، میرے پیارے بھائیوں، سب اہل علم لوگ تھے، اپنے وقت کے جید علماء تھے۔ آج ہم نے حضرت شیخ عبد القادر کو صرف اس پہلو سے پہچانا کہ میں نے 11ویں کو ان کے نام کا دودھ دینا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے آپ کی شخصیت پر۔ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے وقت کا جید ترین عالم تھا، اور مسجد بغداد کا سب سے بڑا خطیب حضرت خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ وقت کے خطبے دیتے تھے، لوگوں کو واعظ سناتے تھے، دین کی تبلیغ کرتے تھے، اور آج اس اسباب کے دور میں، سادے اس دور میں،
ہزارہ کا مجمع ہوتا تھا۔ یہ شیخ سیدنا غوث کی کرامت تھی کہ جیسے پہلی صف میں بیٹھنے والے آواز کو سنتے تھے، صف کے انتہائی حصے میں بھی بیٹھا ہوا آپ کی آواز کو ویسے ہی لوگ سنا کرتے تھے۔ وہ اتنے جید، اپنے وقت کی حدیث کی خدمت کرنے والے، اپنے وقت کی تفسیر کی خدمت کرنے والے علماء، آج ہم نے ان کو صرف بھنگیوں چرسیوں کا پیر سمجھ لیا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی امت کی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے ان لوگوں کے اوپر۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، تذکرہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا، یا سیدنا علی حجویری، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شورى آفاق کتاب کشف المحجوب، میں اہل علم سے عرض کروں گا کہ ان میں سے آپ کتنے لوگ ہوں گے جو سیدنا علی حجویری کی اس کتاب مجید کشف المحجوب کے نام کا درست ترجمہ کر دیں؟ ہمیں ملیں گے نہیں، سوا چند لوگوں کے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جی بس کتاب ہے داتا صاحب کی، یہ فلاں علی حجویری کی کتاب ہے۔ کشف المحجوب ایسی کتاب آپ نے لکھی، فرمایا جو اسے پڑھے گا اللہ سبحانہ اس کے روحانی حجابات کو کھول دے گا، وہ اللہ کی معرفت کا حامل بندہ ہو جائے گا۔ اسی لیے سیدنا نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، آپ کا یہ ارشاد دنیا تصوف میں ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ فرماتے تھے اس خواجہ نظام الدین محبوب الہی، اور جس کو کہ بھئی زندگی میں کوئی پیر نہ ملا ہو، یعنی اطمینان نہیں ہوتا کہ جی میں اس کا بیعت ہو جاؤں یا نہ ہوں، کبھی کوئی کمزوری سامنے آئی، انسان ہے ہم لب۔ فرمایا کہ جسے کوئی پیر نہ ملتا ہو، وہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کو صحیح محنت کے ساتھ کسی استاد سے پڑھے، اللہ اس پر روحانیت کے درجات کو کھول دے گا، اس کے لیے رہنمائی کے راستے پیدا فرما دے گا۔ یہ لوگ امت کا اتنا بڑا اثاثہ، اتنے بڑے ذمہ دار لوگ، اور جنہیں آج ہم نے اتنے بڑے منصب سے اتار کر ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ وہ دودھ بانٹنے والے پیر تھے۔ یہ اس سے بڑا زیادہ ظلم نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں حضور غوث پاک رحمت اللہ آج دنیا میں آپ کی کتاب تفسیر جیلانی کے نام سے، قرآن کا مفسر ہے حضرت شیخ غوث اعظم۔ یقین کرے کہ میں نے جب خود تفسیر جیلانی کی زیارت کی تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ہم جیسے طلباء کو تو اس کا صحیح ترجمہ بھی نہیں آتا، اتنا بڑا اپنے وقت کا عالم، اور ہم نے اسے صرف 11ویں والا پیر سمجھا کہ وہ 11ویں بانٹتے تھے جی، وہ صرف لوگوں میں دودھ بانٹا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دین کے قوم کے مبلغ لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اشاعت کی۔ اللہ بھلا کرے، ہمارے ہی مہربانوں میں، ہمارے دوستوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمارے ساہیوال کا یہ عزت آپ کو ملی ہے، ساہیوال کے لوگوں کو۔ تفسیر جیلانی حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کتاب، اس کا ترجمہ کرنے والا بھی عالم دین آپ کے ساہیوال کا تھا۔ وہ آج اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مفتی عبدالرسول ہمارے دوستوں میں تھے، ہم سے سینئر تھے، بڑا فاضل آدمی تھا، لیکن وہ فرماتے تھے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کہ میں نے جب تفسیر جیلانی کو پڑھا اور اس کی ترجمانی کرنے بیٹھا، اس کو اردو کے کالم میں نے ڈالا، تو مجھے قدم قدم پہ شیخ عبد القادر کے فکروں کو، جملوں کو سمجھنے کے لیے کئی بار لغت کی کتابوں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ میرے پیارے بھائی، اتنا بڑا آدمی، اور ہم نے اسے صرف یہ سمجھ لیا امت نے کہ بس یہ دودھ بانٹنے والا پیر تھا، اس کی 11ویں ماہ کو دے دو، ہر ماہ کی 11 کو دے دو، بس ہم نے ان کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، یہ ان کی سیرت کے ساتھ ظلم ہے۔ سیدنا علی حجویری کو سمجھنا ہے، کشف المحجوب کو پڑھنا ہوگا، سیدنا خواجہ نظام الدین محبوب الہی کو سمجھنا ہوگا، تو اس وقت کے ماحول کو،
آپ نے پڑھنا ہوگا، تاریخ بتائے گی کہ نظام الدین کس قامت کا، شخصیت کا مالک آدمی تھا۔ میں کبھی کبھی یہ کہا کرتا ہوں، میرا سلسلہ نظامیہ ہے، چشتیہ ہے۔ ہندوستان میں حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد شیخ الاسلام فرید الدین بختیار کاکی، ان پاک بزرگوں کے فیضان کو اگر کسی شخص نے صحیح طور پر پایا اور پھر اسے امت میں تقسیم کیا ہے تو وہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کے خلفاء عام خلیفے نہیں کہ صرف مرید ہی کریں، علماء وقت کے، آپ دلی سے لے کر کے گلگت تک اور تبت تک، پورا بنگلہ دیش، یہ سارے کے سارے افغانستان کی سرحدوں میں حضرت کے خلفاء، علماء، مریدین، جنہوں نے دین حق کے، اسلام کے پرچم بلند کیے تھے۔ آج بھی اگر آپ افغانستان میں جائیں تو آپ کو جگہ جگہ سلسلہ عالیہ نظامیہ حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے خلفاء کی ایک کھیپ نظر آئے گی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس ساری بحث کا خلاصہ کہ ہمارے یہ صلحائے امت جو اللہ کے دین کے خادم تھے، جو رسول اللہ کی شریعت مطہرہ کے پہرے دار تھے، جنہوں نے خود کو نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے تابع کیا، آج ہم نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ ہمارے جہلاء نے یہ ظلم کیا کہ کسی کو صرف جو ہے وہ دودھ بانٹنے والا پیر بنا دیا، کسی کو قوالیوں والا پیر بنا دیا۔ ہرگز نہیں ہے، یہ لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے اور حضور کے سچے خادم تھے۔ یہ ان کی پہچان ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا۔ آج ہم اس غفلت میں بس جا کے سمجھتے ہیں کہ میں نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر فاتحہ پڑھ لی تو میں نے آپ کی زندگی کا حق ادا کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ان پاک بزرگوں کے مشن کو سمجھنا ہوگا اور اسے پانا ہوگا، اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا، تب جا کر کے کہیں امت جو ہے وہ ان صلحائے امت کے راستے پر چل سکتی ہے۔ اللہ اس کی توفیق مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے۔ قرآن کریم کے ان پاک الفاظ کا پھر سے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سن لو لوگو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ الذین آمنوا، یہ ان دونوں آیتوں کا مرکز ہے۔ یہ تین آیات ہیں یہاں قرآن کریم میں جو ذکر کی ہیں اللہ نے اولیاء کی شان میں، ان کے تینوں کا مرکز الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور اس سے اگلی آیت لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک ھو الفوز العظیم۔ ان دونوں آیتوں کے درمیان اللہ نے قرآن کا یہ فکرہ رکھ کر کے یہ بتا دیا کہ ولی پکا ایماندار ہوتا ہے، ولی عمل صالح کا مالک ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کبھی ولی کمزور ایمان کا بندہ نہیں ہو سکتا، کبھی ولی کمزور عمل والا نہیں ہو سکتا۔ یہ اولیاء کی صف ایمان کے لحاظ سے بھی مضبوط تھے اور عمل کے قوت کے اعتبار سے بھی یہ لوگ اپنے وقت کی مثال تھے۔ اللہ ان کی پاک قبور کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہمارے قریب میں سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا مرکز مبارک، شیخ الاسلام حضرت فرید الدین گنج شکر، اگر ہند کے علاقے کو لے لے تو ہند کے اس ایری میں خواجہ نظام الدین حضرت سیدنا بختیار کاکی، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین، یہ اللہ کی وہ میخیں ہیں جن کی وجہ سے زمین کا نظام برقرار ہے اور جن کی وجہ سے روحانیت کا نظام برقرار ہے۔ ان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنا یہ بھی جہالت ہے۔
اور ان کو صرف دودھ بانٹنے والا پیر سمجھنا، یہ بھی جہالت ہے۔ یہ لوگ دیندار تھے، دین کے سچے خادم تھے، ایماندار تھے، ایمان کے محافظ تھے، شریعت محمدیہ کے محافظ تھے۔ یہی ان کا اول و آخر تعارف ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی سعادت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔